السلام علیکم جی. اللہ تعالیٰ نہ ایسا قائد کسی کو دے اور نہ ایسی گندی اولاد کسی کو دے جیسی شاہ محمود قریشی صاحب کو دی ہے. مطلب قائد وہ ہے جس نے پکڑے جانے کے فوراً بعد کہہ دینا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی زیادتی ہوئی ہے, اور پتر وہ ہے جس نے پکڑے وہی کہا جاتا ہے کہ جی میرے پیو نو بواسیر جے تو جیل چ رہا تو خونی بواسیر ہو جانی ہے. کیا کمال ہے یار. آج میں نے کل آپ کو اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے نا انتظامیہ کا, عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی. اگر انتظامی سربراہ جو ہے ضلع کا, ڈی سی جو ہے, ڈی سی او اب اس کو کہتے ہیں, وہ اگر یہ کہہ دے کہ جناب رضوان رضی سے ملک کے شہر کے علاقے کے امن و امان کو خطرہ ہے, لہٰذا میں اس کی نقل و حرکت محدود کر رہا ہوں, تو اس کے بعد دو صورتیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مینو چوک کے لے جان اور جیل میں بند کر دیں. یہ بھی اس نے فیصلہ کرنا ہے 15 دن کے لیے, مہینے کے لیے, 3 ماہ کے لیے, اور اس کو آپ کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں کوئی اتنا زیادہ فسادی نہیں ہوں, وہ مجھے میرے گھر کے اندر بھی نظر بند کر سکتا ہے, وہ مجھے میرے دفتر کے اندر بھی محدود کر سکتا ہے, وہ مجھے جیل نہیں لے جانا چاہتا نہ لے جائے, لیکن وہ مجھے کسی اور جگہ کے اوپر بھی محدود کر سکتا ہے کہ جی آپ اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلیں گے. ہاں, اس دوران میرا ایک حق جو ہے وہ اس کے اوپر فائق ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے کھانا فراہم کرنے کا, پینا فراہم کرنے کا, جو میری فنڈامنٹل جسمانی ضروریات ہیں, واش روم جانا ہے, کھانا کھانا ہے, نہانا ہے, اس کی وہ مجھے سہولت فراہم کرنے کا پابند ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس کے اس حکم کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ گورے کا بنایا ہوا قانون ہے, ہمارے بھی پی پی سی کے اندر ویسے ہی انکلکیٹ ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں. تو میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو اگر ایم پی او کے تحت 16 ایم پی او کے تحت گرفتار ہوا ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, ٹھیک ہے, اس کے 3 کے تحت گرفتار ہوا ہے یا 16 کے تحت گرفتار ہوا ہے, دونوں صورتوں کے اندر عدلیہ نے اس کے اندر لات نہیں لگانی, عدلیہ نے اس کے اندر ریسکیو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر وہی ہوا, جج کو جگتا کرانا شروع ہو گیا. شہرام سرور صاحب جو ہے وہ کو جگتا کرانا شروع ہو گئے. اب شہرام سرور صاحب کی جو کمپنی کے کچھ لوگ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں, وہ آپ بڑے بڑے جگت باز نے, تو انہوں نے جگتا کرانیاں سن. شہرام سرور صاحب خیری میری یوتھی ہے نے ویسے آپس کی گل ہے, لیکن نہیں چلو ٹھیک ہے. شہرام سرور صاحب جو ہیں وہ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے, مطلب کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ان کی بنیادی ہمدردی جو ان کے بعض آبزرویشن اور اس سے بھی آتا ہے. شہزام سرور کے سامنے کیس پیش ہوا ہے زین نورانی کا, اور اس نے کہا کہ جناب وہ ابا جی کو پتہ نہیں کتنے لے گئے. میں نے کہا ابا جی کی کرن گئے سن؟ جی انہوں نے جیل پر تحریک کے اندر نہ گرفتاری دی ہے, تو انہوں نے کہا تھا پھر وہ لے گئے. انہوں نے جیل پر تحریک کے ذریعے گرفتاری دی تھی تو وہ پکڑ کے لے گئے, تو لے جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. جج صاحب نے آفاقی جگت کرائی. ہائے 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 ہائے. جج صاحب نے آفاقی جگت کرائی. انہوں نے کہا آپ نے ان سے وہ ملنے نہیں دے رہے, انہوں نے کہا سیدھا سا طریقہ ہے, چیرنگ کراس جائیں اور وہاں پہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں, وہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, ابا جی کے پاس پہنچا دیں گے. آئے آئے آئے, ابا جی کے پاس جانا, ابا پاس جانا ہے. انہوں نے کہا جا پھر اے فارمولہ لال ہے, میں تو نہیں آپ کو اجازت دے سکتا. لاہور ہائی کورٹ کا جج ریٹ جیورسڈکشن کے اندر بھی انٹرفیئر کرنے کو تیار نہیں ہے, اور نتیجے کے طور پہ ابا جی کی بواسیر بھی وہیں پہ رہے گی کہ جی ان کو تو بڑی پرانی بواسیر ہے. میں نے کہا وہ دے دیں گے, دوائی وغیرہ علاج کر دیں گے, آپ بے فکر ہو جائے. آپ کرنے کیا گئے تھے جیسے جیل پر ہوتا ہے گرفتاری دیتی. انہوں نے کہا پھر لو وہ گرفتار. تو خیر پختون بڑا عقل مند نکلا, چلاکو نکلا ہے, اس نے گرفتاری کوئی نہیں دی. یعنی اندازہ کرو پینسل کھٹکنے کی کیتا ہے. جیل کے 2 دروازے ہیں, مجھے بتایا گیا پشاور جیل کے 2 دروازے ہیں, ایک داخلی دروازہ ہے, ایک خارجی دروازہ ہے. خارجی دروازے سے صرف آپ باہر نکل سکتے ہیں, داخلی دروازے سے آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں. جیل حکام کبھی کسی کو براہ راست گرفتار نہیں کرتے,
ان کے پاس گرفتار کیے ہوئے لوگ آتے ہیں جن کو صوبائی پولیس نے یا وفاقی پولیس نے گرفتار کیا ہوتا ہے، اس کو جیل میں جا کے امانتاً رکھوا کے آتی ہے پولیس، بلکہ عدلیہ بھیجتی ہے جیل کے اندر، ٹھیک ہے. اس جیل کے خارجی دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ جیل کا دروازہ کھولے ہم سارے اندر، یہ جیل کا یار اتنا بڑا فراڈیا ہی پینسل خٹک بہت بڑا فراڈیا یار، جس نے ساری عمر اسلام آباد کے اندر پیور گردے کے نام کے اوپر گند بیچا ہو. اسلام آباد والے گھر کی شہرت اسی والے سے ہے، ٹھیک ہے. وہ اس سے آپ کتنے کے بڑے فراڈ کی تم توقع کر سکتے ہیں یار. تو وہ کہتا ہے کہ جیل کا دروازہ کھولے ہم نے اندر جانا ہے. وہ ایک خارجی دروازہ ہے، داخلی دروازے میں جاتے ہو سکتا تیری گال بن جائے، نہیں گیا، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال سر جی شہرام سرور صاحب جو ہیں، سر تسی بہت ہی بڑا جگت کرائی ہے. اسد عمر صاحب کو میرا خیال 1 ماہ کے لیے وہ اٹک کی جیل کے اندر بھیج دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو کہ لاہور صوبے کے شہر لاہور جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے بالکل مشرق میں واقع ہے، اور بس اس سے آگے واقع ہی آتا ہے، یہ اتنا کہ مشرق میں واقع ہے. تو جو بالکل شمال اور جنوب اور مغرب میں واقع ہے نا، مغرب میں لیا اور بکر واقع ہے، ٹھیک ہے. اور اپنا شمال مغرب کے اندر جو ہے وہ میاں والی واقع ہے، جنوب کے اندر رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان واقع ہیں. ان جیلوں میں بھجوایا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جیل کی پریزن وین ہوتی ہے، اس میں جو اندر بیٹھنے کے لیے، مطلب اگر آپ تصور کریں جو بس ہے، بس کی ایک پھٹا اس سائڈ پہ لگا ہوتا ہے جس پہ لکڑی کی پھٹیاں جڑی ہوتی ہیں، ایک پھٹا اس سائڈ پہ لگا ہوتا ہے، ان میں سے بیشتر پھٹیاں ٹوٹی بھی ہوتی ہیں، اندروں ایڈے ایڈے کیل نکلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر بندہ جو ہے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا باس کے اوپر. ایک سائڈ کے اوپر بھی ہوتی، اور بس یہی ہوتا ہے. اور پکڑنے کے لیے شاید کوئی ڈنڈا وڈا بھی ہوتا ہے جو آپ پکڑ کے جاتے ہیں. میں نے جیل کا کوئی بھیگا نہیں جی، جدوں بھی لے کے گئے نے وہ ویگن چی لے کے گئے، ٹھیک ہے، یا لینڈ کروزر میں بٹھا کے لے کے گئے ہیں اگلی سیٹ کے اوپر، یا جو ہے یہ ہائیس وین میں ڈال کے لے کے گئے ہیں. تو اس لیے مجھے جیل وین کا تجربہ کوئی نہیں ہے. تو جیل وین میں ٹرانسفر کرنا تھا، انہیں جیل مینول یہی بتاتے ہیں، جیل وین کے ذریعے ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو یہ جو تھے خواجہ سعد رفیق کو منتقل کرتے تھے اسمبلی کے اجلاس میں، جب لاہور جیل سینٹرل جیل سے نکال کے، تو خواجہ صاحب کو بھی اسی جیل پریزن وین کے ذریعے بھیجا جاتا تھا. حالانکہ ان کی آفر موجود تھی کہ گاڑی ہم آپ کو لے دیتے ہیں، آپ گاڑی لے لیں، ہم کرایہ دے دیں گے، آپ اس پہ لے جائیں. وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے، ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اس حوالے سے زیادتیاں کی گئی ہوئی ہیں. ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا یار آگے سے. خیر جناب، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جی. تو اس پریزن وین کے اندر بٹھا کے اتنے دور دراز علاقوں میں لے کے گئے ہیں، تو چیخیں تو نکلیں گی، اور چیخیں نکل رہی ہیں. اس ساری بھاگ دوڑ کے اندر ہمارے یار فواد رسول بھولر کو نہ بھول جائیے گا، وہ بھی بیچارہ اس وقت قربانی دے رہا ہے بہاولپور جیل کے اندر. یار بھولر صاحب، آپ کو بہت سمجھایا ہے آپ نے میں نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے مجھے سمجھایا، ٹھیک ہے. میں تو سمجھ گیا، دیکھو ویلاگ کر رہے ہیں، تسی نہیں سمجھو، بہاولپور جیل 'چ بیٹھے ہوئے ہو. جوئی صاحب، فواد رسول بھولر صاحب جب ملنے آئے نا، جب مجھے اٹھایا گیا تھا، تو اس کے بعد ظاہر دوست آتے ہیں کنسولیشن کے لیے یا سولیڈرٹی کا اظہار کرنے کے لیے. تو میرے گھر پہنچنے سے پہلے یہ پہنچے ہوئے تھے. تو میں نے کہتے میں تمہیں کنا سمجھایا سی، تسی باز نہیں آئے نا، تو ویکھ لو کرنا پیا. تو میں وہ جواب پیش کیتا، دیکھو تمہیں کنا سمجھایا سی بھولر صاحب، نہ کرو، پیچھے کسی نے نہیں آنا جے. لیکن بہرحال بہاولپور میں آ رہا ہوں، خود ذاتی طور پہ حاضر ہو رہا ہوں بہاولپور میں، اور امید ہے کہ آپ اس سے پہلے رہا ہو جائیں گے. نہیں رہا ہوئے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جو ہے وہ 27 کو میری حاضری ہے بہاولپور، تو میں انشاءاللہ جیل حاضر ہوں گا سر. خیر یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا. لیکن جو ارادے لگ رہے ہیں، مجھے تو بڑے خطرناک ارادے لگ رہے ہیں حکومت کے. وہ تو 1 ماہ کے لیے اس نے آرڈر جاری کر دیے ہیں محکمہ داخلہ پنجاب نے، کہ 1 ماہ کے لیے یہ اندر ہیں. تو دیکھیں
کیا ہوتا ہے اس کا. پشاور میں تو کوئی نظر نہیں آیا، اور جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک پنڈی میں بھی کوئی نظر نہیں آیا، اور لال حویلی سے اٹھا ہوا پنڈی کا رستو جو ہے وہ تو کتے بھی نظر نہیں آیا. کل انہیں پریسلی جاری کی تھی اور نام دیتے کہ اے گرفتاریاں دیں گے. انہیں کہتے سر آپ، انہیں کہا السلام علیکم، میں موٹر سائیکل سے بہ کے جا رہا ہوں. تو وہ جو ہے پنڈی کا رستو بھی دیکھیں گرفتاری دیتا کہ نہیں دے گا، وہ پہلے جیل بھگتا ہے. تو اب ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.